السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کسی خواب کی تعبیر پر تو نہیں ہے، مگر آج ہم جس خبیث علم کی ہسٹری کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس سے یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور ہو سکتا ہے مستقبل میں آپ اس ویڈیو کے ذریعے اس خبیث علم سے محفوظ رہ سکیں۔ تو پیارے دوستو، جب بھی کسی چیز کی ہسٹری کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو اس ہسٹری کا احاطہ کرنا ایک ویڈیو میں محال ہوتا ہے، لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم ویڈیوز میں اس کی ہسٹری کو مکمل کر دیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قبالہ بابل کی تہذیب کا وہ علم ہے جو مخصوص اعداد و شمار اور علامات کے ذریعے کیا جاتا تھا، جسے مقامی زبان میں قبالہ کہا جاتا تھا۔ اسے ہم کالا جادو یا بلیک میجک سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس دنیا میں موجود رنگینیاں ہماری ظاہری طور پر جتنی حسین اور خوبصورت نظر آتی ہیں، دراصل اپنے اندر اتنے ہی گنونے اور پوشیدہ راز سمائے ہوئے ہیں۔ وہ کہ سیاست ہو یا فلم انڈسٹری، میڈیا ہو یا کوئی اور اہم منصب، ان پر موجود چمکتے دھمکتے چہروں اور جسم کے پس پردہ بدنما اور دہشت ناک کردار موجود ہیں، جو کہ شیطانی پیروکار ہے اور مٹھی بھر ہونے کے باوجود دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ایلومناٹی خفیہ تنظیم یہ شیطان کی عبادت کرنے والی خفیہ تنظیم ہے جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتی سوائے شیطانی غلامی کے، اور اپنے آپ کو تمام قوموں اور لوگوں سے برتر تصور کرتی ہے، کیونکہ ان کے مطابق ان کے پاس ایسا علم موجود ہے جو دنیا کے کسی اور انسان کے پاس موجود نہیں۔ مزید یہ کہ ان کا تعلق فرعون سے جا ملتا ہے۔ آج انہی باتوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ ان کا واقعی فرعون کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اور آخر ایسا کون سا علم ہے جس کی بنا پر یہ تنظیم کھلے عام تمام وضاحت کو چیلنج کرتے ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ایسا کیا ہے اس علم میں جس کی مدد سے آج یہ مٹھی بھر لوگ تقریباً پوری دنیا پر قابض ہو چکے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف جھکنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگ براہ راست جنات اور شیاطین سے باتیں کیا کرتے تھے۔ جنات اور شیاطین ایک ہی مخلوق ہیں۔ جنات نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی، یعنی مسلمان جنات اور کافر جنات۔ مسلمان جنات کو جن ہی کہا جاتا ہے، جبکہ کفار جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ یہودی لوگ شیاطین سے جادو سیکھتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے جادو پر مکمل طور پر یقین کر لیا اور اسے روحانی علم کا درجہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو یہودیوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا اور بولے کہ آپ ہمارے مسیحا نہیں بلکہ ہمارا مسیحا کوئی اور ہے، کیونکہ یہودی جس مسیحا کا انتظار کر رہے تھے وہ دجال تھا، کیونکہ ان یہودیوں نے جب قبالہ نامی جادو سیکھا تو وہ اس جادو کے ذریعے کسی اور دنیا سے مخاطب ہوتے تھے۔ وہ جس دنیا کی بات کرتے تھے وہ ابلیس کی دنیا تھی، جسے وہ روحانی دنیا کہا کرتے تھے۔ اس طرح وہ شیطان اکبر یعنی ابلیس سے براہ راست ہم کلام ہوتے۔ اسی نے انہیں بتایا کہ تمہارا مسیحا کوئی اور نہیں، دجال ہے۔ یہ لوگ چھوٹے شیاطین سے تو بات کرتے ہی تھے، اب شیطان اکبر سے بھی باتیں کرنے لگے، جس سے باتیں کرنے کا راستہ انہی چھوٹے شیاطین نے ہموار کیا ہوگا، اور یوں یہ لوگ شیطان اور اس کی باتوں پر منوون ایمان لائے۔ دراصل یہ قبالہ نامی جادو شیطانیت اور سفلیات سے متعلق ہے، جو کیمیائی، جادوئی، برقیاتی لہروں یا ہیپناٹزم کے ذریعے دماغ اور اس کی سوچوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ قبالہ جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک جادو ہے۔ اس کے ذریعے یہ ایلومناٹی، جو کہ دنیا کا 1% ہے، شیطان سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں، اور شیطان ان دنیا کو گمراہ کرنے اور اس پر حکمرانی کرنے کے نتنے اربے سمجھاتا ہے، جس کو اپنا کر یہ لوگ دولت، شہرت اور حکمرانی کے خواب کو پورا کر چکے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس قبالہ نامی جادو کی شروعات کب، کیسے اور کہاں سے ہوئی؟ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم پر یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ شیطانی طاقتوں اور عملیات پر یقین رکھنے اور ان پر عمل کرنے میں بنی اسرائیل اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور آپ ہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو موجودہ فلسطین میں آباد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا قصہ یقیناً ہر مسلمان جانتا ہوگا کہ کیسے حسد کی بنا پر ان کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن مسلط خداوندی سے ایک مصری قافلے کے ذریعے آپ علیہ السلام بچ گئے
اور اس قافلے نے آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر پہنچا لیا۔ یہاں اللہ پاک نے آپ کو مصر کی حکمرانی عطا فرمائی۔ آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین سے مصر بلوائے اور یہ لوگ یہاں آنے کے بعد آباد ہونے لگے۔ اس دوران بنی اسرائیل جادو اور کسی سفلی علم سے ناواقف تھے۔ مصر ان دنوں جادو میں عروج پر تھا، جہاں لوگ قبالہ نامی جادو اور سفلیاتی علم کے ذریعے ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سامری نامی جادوگر، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے مقابلے کے لیے فرعون کے کہنے پر بلوایا گیا تھا۔ قصہ مشہور ہے کہ فرعون نے حکم جاری کیا کہ پورے مصر میں قابل جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے تاکہ مسلمان علیہ السلام کو ہرایا جا سکے۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ قبالہ نامی جادو دنیا میں تمام جادوؤں سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں سامری جیسے جادوگر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، وہ اس قبالہ جادو کا سہارا لیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، ہماری ویڈیو کا پہلا حصہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جلد ہی ہم اس کا دوسرا حصہ آپ دوستوں تک پہنچائیں گے۔ تب تک یہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ جب تک آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھ چکے ہوں گے، تب تک ہم اس کا دوسرا حصہ بھی تیار کر چکے ہوں گے۔ اب مجھے رانی عمران اور ہماری پوری ٹیم ہسٹری اینڈ اسٹوری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔